ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد محفوظ فیصلہ کر لیا گیا ہے، فیصلہ کچھ ہی دیر میں سنایا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ اب تک احمد فواد سے، اپڈیٹ کیجئے گا احمد فواد۔ جی بالکل، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد اور فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا تھا، اور یہ جو فیصلہ ہے انیشل بتایا گیا کہ 5:30 بجے سنایا جائے گا، تاہم ابھی تک یہ جو فیصلہ ہے وہ نہیں سنایا گیا۔ ذرائع اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ اب مغرب کی نماز کے بعد سنایا جائے گا، اور مغرب کی نماز سے پہلے جو ججز تھے وہ تمام جو ججز بلاک ہے اس میں بھی اکٹھے ہوئے اور اس فیصلے کے حوالے سے جو مشاورت ہے وہ بھی کی گئی۔ بہرحال اس وقت 6 سے اوپر کا جو وقت ہے وہ ہو چکا ہے۔ پہلے 5:30 بجے کا وقت بتایا گیا تھا، جس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جو فیصلہ ہے وہ سنایا جائے گا۔ تمام فریقین نے اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے، جبکہ یہ جو کیس ہے اس کی 5 سماعتیں ہوئی ہیں، اور 5ویں جو سماعتیں ہیں وہ براہ راست دکھائی گئی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فل کورٹ کی سربراہی کی ہے، اور اب سے کچھ دیر ہی بعد یہ جو فیصلہ ہے یہ سنایا جائے گا۔ جی احمد فواد نمائندہ اب تک اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی وطن واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سعودی عرب جانے کے لیے ایون فیلڈ سے ہیتھرو ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ سعودی عرب میں نواز شریف کی اہم ملاقاتیں شیڈول ہیں، جس کے بعد وہ دبئی بھی جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم دبئی سے خصوصی پرواز کے ذریعے 21 اکتوبر کو وطن واپس پہنچیں گے۔ لاہور میں شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی ہے۔ مجموعی سیاسی صورتحال، شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ فیصل ابراہیم سے مزید جانتے ہیں۔ فیصل، آگاہ کیجئے گا۔ جی بالکل، سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کا مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، دونوں قائدین نے شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے حوالے سے تفصیلاً تبادلہ خیال کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دونوں قائدین کا مشاورت اور اشتراکی عمل سے آگے بڑھنے کا فیصلہ، بحرانوں کو مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ دونوں قائدین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2016 میں پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے میں 16 ماہ میں پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے میں آپ نے بھرپور تعاون کیا۔ تمام جماعتوں نے 16 ماہ میں سیاست کا نہیں، صرف ریاست بچانے کا سوچا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اتحاد، مشاورت اور اشتراک عمل سے ہی بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد سیاسی و جمہوری نظام مضبوط ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے اس موقع پر کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے۔ سچ بے نقاب ہو چکا ہے کہ نواز شریف سیاسی انتقام کا نشانہ بنے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کو ناحق ستایا گیا، یہ تاریخ کا سیاہ اور افسوسناک باب رہے گا۔ شہباز شریف نے آمد پر مولانا فضل الرحمان کا استقبال کیا۔ ملاقات میں مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال، سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور سابق مشیر داخلہ عطا تارڑ جو ہے وہ بھی موجود تھے۔ جی اپڈیٹ کرتے ہیں فیصل ابراہیم۔ 1 اکتوبر سے صارفین پر گیس کی قیمتوں کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری مکمل۔ وزارت پیٹرولیم کی گیس کی قیمتوں میں اضافے کی سمری تیار۔ گیس کی قیمتوں میں 200% تک اضافے کی مختلف تجاویز دی گئی ہیں۔ کامران چودھری سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ جی کامران۔ جی دیکھیں، گیس کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ کافی عرصہ سے جو ہے وہ طول پکڑ چکا تھا، جس کی اب جو ہے وہ تیاری مکمل کر لی گئی ہے، اور وزارت پیٹرولیم نے گیس قیمتوں میں اضافے کی سمری جو ہے وہ تیار کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق مختلف تجاویز تیار کی گئی ہیں، جن میں گیس کی قیمتوں میں 2% تک اضافے کی تجاویز ہیں۔ پروٹیکٹڈ گیس صارفین کے لیے فکس ماہانہ چارجز بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ فکس چارجز 10 روپے سے بڑھا کر 400 روپے تک کرنے کی تجویز ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% تک مہنگی کرنے کی تجویز ہے۔ دیگر صارفین کے لیے گیس کی قیمت 198% سے زائد کے اضافے کی تجویز تیار کی گئی ہے، جبکہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق بھی رواں ماہ 1 اکتوبر سے کرنے
की तजवीज़ है। इस हवाले से समरी काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में पहले पेश की जाएगी, उसके बाद वफाकी काबीना से इसकी हतमी मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद वजारत पेट्रोलियम जो है वो गैस की कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन करेगी, जिसके बाद गैस की कीमतों का इतलाक जो है वो मुल्क भर के सारिफीन पर कर दिया जाएगा। कामरान चौधरी अपडेट कर रहे थे। डॉलर सस्ता होने के बावजूद सोना महंगा कर दिया गया है। फी तोला सोने की कीमत में 5,500 रुपए इजाफे के साथ फी तोला सोना 2,05,000 रुपए पर पहुंच गया है। मजीद जानते हैं कामरान चौहान से। कामरान अपडेट कीजिएगा। जी आपको बताएं कि डॉलर सस्ता होने के बावजूद सोना महंगा कर दिया गया है। फी तोला सोने की कीमत 5,500 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद मकामी मार्केट में आज फी तोला सोने की कीमत 2,05,000 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 4,715 रुपए के इजाफे से 1,75,754 रुपए हुई है। आलमी मार्केट में $16 के इजाफे से पीयून सोना $1,871 पर पहुंच गया है। इस हवाले से आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के जो चेयरमैन है हाजी हारून चांद, उनका कहना है कि आलमी मार्केट में सोने की कीमत बढ़ने के बाद मकामी सतह पर आज सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि तकरीबन एक माह की बंदिश के बाद कल से जो सोने का रेट है वो सराफा एसोसिएशन की जानिब से जारी किया गया। क्रैकडाउन के बाद सोने के सट्टेबाज फरार और बुलियन मार्केट जो थी वो बंद रही। जी अच्छा कामरान, इसके साथ साथ करेंसी मार्केट की सूरत हाल से आगे कीजिएगा। जी आपको करेंसी मार्केट से आगाह करता चलूं कि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। अगर आज मार्केट की बात करें, करेंसी मार्केट की, तो आज अमरीकी डॉलर रुपए के मुकाबले में मजीद इंटरबैंक मार्केट में 1 रुपया सस्ता हुआ, जिसके बाद डॉलर 279 रुपए 51 पैसे पर आया। इसी तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए की मजीद कमी के बाद 280 रुपए से कम होकर 279 रुपए पर बंद हुआ। जी कामरान चौहान अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।